صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गौस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार दाद रसी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سب انسانوں میں سے حسین ترین تھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، پس میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے نے بالکل سچ کہا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام محبوب سبحانی قطب ربانی امام الاولیاء سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے وصال پاک کے حوالے سے ہے۔ ہماری عام زبان میں جس کو حضرات بر صغیر میں بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی تمام سلاسل اولیاء کے سرخیل سمجھا جاتا ہے۔ تمام اولیاء کرام جن کا تعلق مختلف سلاسل سے تھا، انہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ ان میں جو نام ہیں، بڑے بڑے چند نام، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند جو نقشبندیوں کے امام، احمد سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلے کے، اور حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ سیدنا عبدالقادر جیلانی حنبلی تھے، تو آپ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں فقہ میں تو تمہارا امام ہوں، لیکن معرفت میں تمہارا محتاج ہوں۔ اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جب ایک بزرگ ان کے ساتھ گئے سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار پاک کے حاضری دینے کے لیے، تو سیدنا امام احمد بن حنبل جو تھے وہ اپنے مزار پاک سے باہر آئے اور آ کے انہوں نے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے معانقہ کیا اور آپ کی تعریف میں بہت کلمات کہے۔ تاریخی طور پر جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں، بالخصوص تصوف کی تاریخ سے، ان کو معلوم ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ عرب کے ریگزاروں سے لے کر اور جو یورپ کی منجمد فضائیں ہیں، وہاں تک سیدنا عبدالقادر جیلانی کے فیض یافتہ لوگ تو تھے، انہوں نے اسلام کا جو پیغام تھا اور یہ وہاں پہ پہنچایا۔ اور آج دنیا بھر میں جہاں آپ کو کلمہ گو نظر آتے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے دین اسلام کی خدمات کے سلسلے میں وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی، آپ کے اولاد پاک، آپ سے فیض یاب جو لوگ ہوئے ان کی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات جو ہے کہ عالم کفر کے مقابلے میں جو شخصیات بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، عظیم عاشق رسول نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے فیض یافتہ لوگوں میں تھے اور انہی کے جو آگے سلسلے میں ان کا تعلق رہا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پیدائشی ولی، مشہور واقعہ ہے جب آپ جن دنوں پیدا ہوئے تو والدہ کا رمضان پاک تھا، والدہ کا دودھ سحری سے لے کر افطاری تک نہیں پیتے تھے۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فیض تھا آپ کے پاس۔ 5000 یہود و نصارہ جو تھے وہ بلکہ 5000 جو تھے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا آپ کے ہاتھ پر، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے جو مختلف برائیوں میں مبتلا تھے، ڈاکو، چور، لٹیرے، گناہگار، شرابی، آپ کے ہاتھ پہ تائب ہوئے، اور صرف تائب نہیں ہوئے، ان سب کو اولیاء بنا دیا گیا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار لوگ وہاں پہ آتے تھے، ملائکہ بھی ان کی محفل میں پاک میں آتے تھے، جنات بھی آتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا خضر علیہ السلام جو تھے وہ بھی آپ کی مجلس پاک میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے مردہ قلوب کو حیات بخشی۔ آپ کی روایات کے معاملے میں امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ تواتر سے آپ کی جو کرامات ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور سب لوگوں نے مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ ایک اس پہ مبنی تھا، کرامات ہی وہاں پہ ہر وقت ہوتی تھی، لیکن آپ کا علمی مقام و مرتبہ کا یہ عالم تھا کہ قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر جو ہے 40 انداز سے
یا 40 طریقوں سے آپ فرماتے تھے، اس کی 40 تشریحات فرماتے تھے۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو جید علماء تھے، اہل علم تھے، فقیہ تھے، وہ سب آپ کے سامنے آ کے زانوِ تلمس طے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی، اور آپ کا جلال پاک کا یہ عالم تھا کہ وقت کے بادشاہوں کو آپ یہ نہیں کرتے تھے، درخواست نہیں کرتے تھے، حکم نامہ جاری کرتے تھے، اور شاہان وقت بھی ان کے جلال کے سامنے کانپتے تھے اور ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ ساری زندگی میں آپ کسی بادشاہ کے دربار پہ چل کے نہیں گئے، دنیا کے شاہان وقت جو تھے وہ ان کی خدمت میں آ کے حاضری دیا کرتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں 4 بزرگ ایسے گزرے ہیں میرے علم کے مطابق، جن میں سے 2 جو تھے سیدنا معروف کرخی اور سیدنا عبدالقادر جیلانی، یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جو جس طرح اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو فیض یاب فرماتے تھے، اپنے وصال پاک کے بعد بھی اسی طرح لوگوں کو فیض یاب فرما رہے ہیں۔ اور حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا سب اولیاء اللہ کے عاشق تھے، 2 بزرگان دین میں سے اولیاء میں سے ایسے ہوئے ہیں جو ایک سیدنا عبدالقادر جیلانی اور دوسرے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب 2 اولیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی عظمتیں، رفتیں، آپ کی علمی خدمات جو ہیں اور آپ کی تصوف کی خدمات، اور آپ نے کس طرح دین اسلام کو حیات نو بخشی، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، کتابیں بھری ہوئی ہیں، والیومز آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے لکھے گئے۔ آج آپ کے تذکار پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو، ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے آج ناظرین کرام، یہ 2 گھنٹوں میں مشتمل ہوگی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب، آپ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور ان کے ساتھ شاعر اور ادیب ہیں اور خطیب ہیں جناب رضا الدین صدیقی۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں روحانی شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جناب پیر صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کئی کتابوں کے آپ بھی مصنف ہیں، نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صوفی نعت خوان جناب حافظ محمد بابر صاحب، جو آج منقبت بارگاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی میں پیش فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی سید صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر قمر زیدی صاحب، سیدنا عبدالقادر جیلانی، آپ نے بہت سی باتیں تو فرما دیں، اور میں نے اشارے کی، آپ تفصیل بیان فرما سکتے ہیں۔ اجمالی تعارف ہے اور حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی جو الغوث العظم کے نام سے مشہور ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ عالم اسلام میں ایک مبلغ، ایک مربی اور داعی الی الحق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کا بگاڑ ہے امت مسلمہ میں، اس لحاظ سے ایک بہت بڑے مصلح ہیں۔ شاہ جی مجھے ذرا یہ محی الدین آپ کو کہتے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب؟ آپ اسلام کو زندہ کرنے والے، احیاء الدین سنتے رہتے ہیں آپ،
احیاء دین مختلف دنیا میں تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو احیاء دین کا کام کرتی ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حالات میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی ہدایت ہے اور اس آسمانی ہدایت کے جو انوار سے معاشرے مرتب ہوتے ہیں، ان معاشروں کے چلن میں جہاں بگاڑ اور فساد آتا ہے تو رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہیں وہ افراد میں منتقل ہوتی ہیں، اور وہ افراد جو اصلاح معاشرہ کا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں وہی اسلام کو زندہ کرتے ہیں۔ ویسے تو ایک بہت مشہور بات ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ منصب تفویض کیا گیا روحانی طور پہ اور آپ تشریف لائے تو لوگ آپ کے دست مبارک چوم رہے تھے اور آپ کو اس لقب سے پکار رہے تھے۔ تو جو احیاء اسلام کا آپ نے کام کیا ہے اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کو ہر پہلو سے، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، کیونکہ معاشرے میں جو اصلاح کا پہلو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف چلتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کے لیے اقدامات کرے، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ان پہ حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی بحث مباحثے میں ہم رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی برکتوں سے اپنی شخصیت کو مرتب کرتا ہے، اس کی ترتیب میں ظاہر سے باطن، باطن سے ظاہر، عام معاشرے سے لے کے خواص تک اور اہل علم، اہل تربیت، ان تمام لوگوں کے لیے راہ ہدایت کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، آپ سے تو گفتگو کرتے ہوئے پہلے علامہ اقبال کا حوالہ یا علامہ اقبال تو قادری تھے، انہوں نے خود بھی لکھا میں قادری ہوں، جی علامہ نے سلسلے میں بیعت بھی تھے۔ جی علامہ نے سید سلیمان ندوی کے نام خط میں لکھا ہے اچھا کہ میرا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت پاک سے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی علامہ نے وکیل نام سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس میں شاید 1924 میں ایک آرٹیکل اپنا بھیجا تھا تصوف کے والے سے، اس میں علامہ نے فتوح الغیب کا ریفرنس بھی دیا، فتوح الغیب کی ایک پوری کوٹیشن دی، اور حضور غوث الثقلین کا بہت علامہ نے کچھ لکھا بھی، ویسے شعروں میں بھی کچھ لکھا، شعروں میں علامہ نے اس حد تک ذکر کیا ہے کہ جو حضور غوث الثقلین کا معروف فرمان ہے قم باذن اللہ، اچھا اس کو عنوان بنایا ہے، اور اس کے اوپر علامہ کی 2 نظمیں ہیں، اور جب بھی آپ قم باذن اللہ کہتے ہیں تو خیال براہ راست حضور غوث الثقلین کی طرف جاتا ہے، جس طرف شاہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ حضور غوث الثقلین نے قم باذن اللہ کی تاثیر امت کے باطن میں بھی دکھائی اور امت کے ظاہر میں بھی دکھائی۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کا علمی مقام و مرتبہ؟ جی غازی صاحب قبلہ، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو کنٹریبیوشن آپ کی اس امت کے اندر آئی وہ اتنی یونیک ہے اور اس بنیادی اساس پہ کھڑی ہے جس اساس پہ دین کا آغاز ہوا۔ دیکھیں، جب آپ سفر کے لیے نکلے، علم کے حصول کے لیے نکلے، تو پہلا سبق جو آپ کو دیا گیا وہ سچائی کا سبق تھا۔ واہ، یعنی آپ کے سفر کا آغاز ہی صدق سے ہوا۔ یہ وہ بات ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے بطور آرگومنٹ کے پیش کیا اپنے اعلان نبوت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علم کی تاثیر کو یہ اسٹیبلش کر دیا کہ آگے چل کر کے اس کا ظہور کیسے ہوگا امت کے اندر۔ اچھا، دوسری بات غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی علمی شان کو دیکھیں تو حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جس طرح حقائق دین کو بیان کیا، ان کی معنویت کے ساتھ اس کے حقیقی معنی کو جس طرح نکھارا، وہ بالکل یونیک ہے، وہ بالکل بے مثال ہے۔ ٹھیک صدیقی صاحب، فتوح الغیب چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کے اندر معنی کے سمندر پنہاں ہیں۔ غنیت الطالبین اور آپ کے جو کیا ہے وہ خطبات جو ہیں وہ سارے الفتح الربانی، الفتح الربانی، اس کا ترجمہ فیوض یزدانی کے نام سے بھی ہوا۔ جی آپ نے یہ جو ایک نظام تعلیم دیا اس کے بارے میں کچھ پتا؟ جی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی عبقری ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، بلکہ سب سے عظیم المرتبت ہستی اپنے زمانے کی۔ 470 ہجری آپ کا سن پیدائش ہے، اور وہ زمانہ ہے کہ جب سلطنت عباسیہ بالکل آخری دموں میں ہے اور ضعف کا شکار ہو چکی ہے، اور مصر میں خود مختار سلطنت قائم ہو گئی، اور افرنگی اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آ گئے اور القدس پر قبضہ کر لیا۔ ایران میں یورشیں شروع ہو گئیں، بہت سی انحرافی فکر جو ہے
وہ معاشرے میں ظہور پذیر ہو گئی۔ شیخ سے پہلے ایک بڑی شخصیت امام غزالی کی پیدا ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو کچھ لکھا جناب شیخ اس کی تجسیم ہے، اور وہ شخصیت ابھر کر سامنے آئی جو کہ غزالی کا مقصود تھی، اور غزالی کے نظریات کو جنہوں نے کہ تصوف کا عمل بنا دیا وہ حضرتنا سید شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ علم کی ہر منزل سے گزرے، جتنے بھی متداول علوم ہیں ان میں تباہر پیدا کیا، بلکہ مجتہد زمانہ کہلائے، لیکن نہ تو اپنے خاندانی سجادگی پہ آپ مکتفی ہوئے اور نہ علم کے اس معیار پہ جا کے آپ نے قاضی القضاء لگنے کی کوشش کی۔ اور سارے بیٹوں کو بھی اتنا زیادہ پڑھایا کہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی تاریخ میں کوئی اور اللہ کے ولی ایسے نہیں جن کی اولاد بھی اتنی بڑی عالم اور اس تعداد میں ہو۔ 25 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے، مجتہد زمانہ کہلائے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے 25 سال عبادت، ریاضت اور مجاہدات میں گزارے، اور 50 سال کی عمر تھی جب آپ منظر عام پہ آئے ہیں، سبحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منظر عام پہ آئے ہیں۔ اور سن 521 میں آپ نے باقاعدہ طور پہ تدریس شروع کی۔ ابو سعید مبارک المخزومی جو آپ کے شیخ ہیں طریقت میں، ان کا مدرسہ آپ کو تفویض ہوا، پھر آپ نے اس کی تعمیر نو شروع کی، اور 528 ہجری میں آپ نے اسے مکمل ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی، اور مدرسہ قادریہ جو ہے وہ ایک مرکز بن گیا جی۔ اور آگے میں پھر اچھا آگے بڑی خوبصورت ایک بات انہوں نے مدرسے کی آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا جو ہمارے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزر جائے گا، اگر کل کو اس کو قبر میں عذاب ہو تو اللہ اس کے صدقے اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ اس طرح کی کچھ روایات بھی۔ اچھا جی صاحبزادہ صاحب، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ملا ہو، علی المرتضیٰ شیر خدا کا لعاب پاک جن کو نصیب ہوا ہو، تو علوم تو اس اعتبار سے بھی نہیں، اندر پہلے علوم تھے لیکن اس سے تو پھر ایک کلزم بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، یہ اللہ پاک جس شخصیت سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اس میں اللہ کا فضل بھی شامل حال ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض فضل الہی پر ہوتی ہیں، جس میں آپ کا نسب کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نظر آئے گی یہ واضح چیز کہ آپ کی جو اعلیٰ نسب ہے اس سے اعلیٰ نسب اور ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نجیب الطرفین، نجیب الطرفین ہے، اور آپ کے والد گرامی کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے ماشاءاللہ، اور والدہ ماجدہ سے جو آپ کا نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ دیکھیں تو جو شخصیت ہے وہ حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ اچھا، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ الماز، ماز کا مطلب یہ خالص یعنی ہاشمی اور دونوں طرف سے نجیب اس سے آگے پھر نسب چلتی ہے۔ 24 کیرٹ کا جس کو میں سید کہتا ہوتا ہوں، 24 کیرٹ کا، انہی کے صاحبزادے تھے۔ ایک آج موسیٰ، ہمارے پاس بھی 24 کیرٹ کا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ تھے جو جن سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آبا میں آتے ہیں، اور ایک ان کے بھائی تھے حضرت امام محمد جن کو المادی بھی کہتے ہیں اور نفس زکیہ بھی کہتے ہیں، اچھا، جنہوں نے پھر وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ان کی تائید کی، اور پھر ان کو شہید کیا گیا، اور اسی وجہ سے امام پاک کو جیل میں ڈالا گیا، اور یہ امام اعظم حنیفہ کو۔ حسن مثنیٰ کے حوالے سے ایک بات میں ذہن میں آئی ضرور کہ آپ حضرت امام حسین حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ اچھا، اور اس حد تک شبیہ تھے کہ وقت کے حکمرانوں کو آپ سے ایک حسد پیدا ہو گیا۔ چنانچہ عبد الملک کا دور تھا تو جمعے کے خطبہ دے رہا تھا، ادھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کا دروازہ کھلا تھا، اور آپ اندر آئینہ سامنے تھا اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے یا دستار باندھ رہے تھے۔ اس کی نظر وہاں سے پڑی ممبر سے، اور اس نے خطبہ ختم کرنے کے فوراً بعد حکم دیا کہ ان کو فوراً مدینے سے باہر نکال دیا جائے اور مدینے میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا جائے۔ یعنی اس قدر اہل بیت پر ظلم کر دیے گئے کہ جہاں ان کے آباء و اجداد تھے وہاں پہ مدینہ، فقط اس بات پہ کہ ان کی وجاہت تھی، ان کی جمالیاتی ثروتیں اپنی پوری آب و تاب اور کے ساتھ محمد جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دیکھ کر جھلک نظر آتی تھی۔ یہی سارا حسن، یہی فیض سارا کا سارا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوا۔ اور آپ کے جو والد گرامی تھے آپ ان کو دیکھیں، حضرت ابو صالح ان کا نام تھا، موسیٰ جنگی دوست کے نام سے تھے، یعنی بڑے بہادر تھے، کوی تھے، اور کلمہ حق کہنے کے اندر وقت کے حکمرانوں کے۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا ان کا شراب کے لدے ہوئے مٹکے ایک گاڑی پر جا رہے تھے، تو آپ نے
ڈنڈا لیا سا اور ان کو مٹکوں کو توڑ دیا سا کے ساتھ. انہوں نے جا کے بادشاہ کے کان بھرے. بادشاہ نے بلایا تو آپ نے تمہیں کیا ضرورت ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا موت سے. کس نے موت سے بنایا؟ انہوں نے کہا جس نے تمہیں حکومت دی. بلایا. اس نے کہا اس پر اتنا رعب طاری ہوا, خوف طاری ہوا گیا کہ وہ کانپنے لگا, اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بھی آپ مجھے آہستہ سے سمجھا دیتے. تو آپ نے کہا کہ میں نے تیری عاقبت درست کرنے کے لیے یہ اقدام کھلم کھلا کیا. اس نے کہا جی میں بھی آپ کو موت سے بناتا ہوں, اور میں مجھے کوئی ضرورت نہیں تیرے موت سے بنانے کی جب مجھے اللہ نے بنایا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر لولی, سائنسی کوئی توجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں نا, یہ روحانیت پہ جن کا ہمارا یقین ہے, ہم تو یہ ساری باتیں مانتے ہیں, اس طرح ہو سکتی ہیں, لیکن آج کا جو ماڈرن ذہن ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے کہانیاں سنا رہے ہیں. غازی صاحب قبلہ, جس طرح آپ کا سائنس سبجیکٹ ہے, میں اس لیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, آج کی ٹیکنالوجی نے جس طرح زمان و مکان کو سمیٹ دیا ہے, جس طرح فاصلے سمیٹ دیے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بالکل ایک آپ سمجھیں تصور نہیں کی جا سکتی تھی, اب بالکل حقیقت بن گئی ہیں. اب جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے غازی صاحب, اس طرح سے ہی وہ چیزیں جو پہلے صرف تخیلات میں ہوتی تھیں. غازی صاحب آج جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک صدی پیچھے جائیں, H.G. ویلز بہت بڑا مصنف گزرا ہے امریکہ کا, جس کو سائنس فکشن کا بانی کہا جاتا ہے, اس نے اپنی کہانیوں میں یہ باتیں کہانی کے طور پہ بیان کی ہوئی ہیں. اچھا, وہ کہانی آج سچ ہو رہی ہیں. دوسری بات غازی صاحب, صوفیاء کی جو کتابیں ہیں, خصوصاً حضرت شاہ اکبر کی, یہ سائنسدانوں کے لیے پوائنٹ آف انسپائریشن ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء نے جو باتیں سوچ کے لکھی ہیں کہیں تو ہیں تو لکھی ہیں نا, لہذا جب ان کی سرچ میں جاتے ہیں تو تحقیقات آگے چلتے چلتے یہ چیزوں کو اس کو پاسبل بناتی چلی جاتی ہے, میٹیریلائز ہو جاتی ہے. انسان کے لیے غازی صاحب اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تسخیر کے سارے امکانات کھلے رکھے ہوئے ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, عالم بشریت کی زد مہک گردوں. انسان جیسے جیسے اپنے علوم کو بڑھاتا چلا جائے گا, سائنسدان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے یہ ابھی پوری ٹیکنالوجی میں نہیں آئی. اچھا, ابھی اس نے صرف مائنر سا ٹیکنالوجی کو ٹچ کیا ہے. جس وقت یہ ٹیکنالوجی میں سرایت کر گئی اس وقت اس دنیا کا نظام کیا ہے اس کی ذرا بتائیں نا, آپ کا سبجیکٹ ہے. غازی صاحب اس کی تھیوری کا خلاصہ بالکل یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے اور جو لائٹ ہے یہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ہاں, سادہ سے الفاظ میں آپ کو. اچھا غازی صاحب, یہاں ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. ہمیں صوفیاء کی باتوں پہ اعتراض ہے, صوفیاء کی باتیں ہمیں غیر عقلی لگتی ہیں. آئنسٹائن کی یہ بات بالکل غیر عقلی ہے. غیر عقلی اس طرح سے ہے غازی صاحب, یہ جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے یہ کسی سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اس کے اوپر ایک خیال ریویل ہوا ہے جس کو اس نے بیان کر دیا. ایسا ہی, بالکل صحیح. بعد میں سائنسز نے اس کو کنفرم کیا ہے, سائنسز نے اس کو درست ثابت کیا. اور وہ سلطان بشیر صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا تھا کہ 2030 اور 2050 کے درمیان اب غازی صاحب جب آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں نا, معجزہ رونما ہو جائے گا. غازی صاحب جب آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آصف بن برقیہ کا معاملہ کیا تھا. پوری کائنات ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہے, ہر چند کہیں ہے نہیں ہے. یہ جو غالب نے کہا پوری کائنات ہونے نہ ہونے کے درمیان ہے, لیکن یہ پروسیس اتنا تیز ہے کہ ہمیں ہونے نہ ہونے کے درمیان کا پتہ نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں یہ ہے. آصف بن برقیہ نے کیا کیا, ہونا تخت بلقیس کا بلقیس کے دربار میں تھا, ٹھیک, نہ ہونے کے اندر انہوں نے تصرف کیا, اور اگلا ہونا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوا.
واہ واہ واہ. اب دیکھیں یہ بالکل جو آج آپ کی جو کوانٹم میکینکس ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک جی صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. اب یہ سائنس میں ہم چلے گئے اور یہ چونکہ سبجیکٹ ہے نا ڈاکٹر ترولی کا سائنس, ادھر آ گئے. یہ جو اولیاء کرام کو کرامات ہوتی ہیں, کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض چلتا ہے؟ دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کی امتی جو ہے جو بھی نبی ہوں, ہر نبی کا جو امتی ہے ولی, وہ در حقیقت وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے. جو کرامت ولی سے ہوتی ہے وہ اصل میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اچھا, اس کو بڑی تفصیل سے عقائد کی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے. اور اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تو بالکل جیسے کہ میں فیض ہی چونکہ براہ راست ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ امت میں سے بھی ہیں, تو اس لیے وہی تسلسل ہے. میں نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے, ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر. تو ہے ہی اسی موضوع پر کہ میں نے ایک معجزہ دیا ہے, اسی طرح کی پھر کرامت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی, اور میں نے لکھا کہ یہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا تسلسل جو ہے حضور غوث اعظم کی کرامات کے اندر آج بھی جاری و ساری ہے. یہ جو ابھی آپ کی کتاب آج دی آپ نے؟ نہیں, اس میں نہیں, وہ پہلے پرانی چھپی ہوئی ہے, اس میں تفصیل سے میں نے لکھا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ روشنی والی بات کر رہے تھے, آپ نے وہ اصحاب والی بات کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رات دیر تک, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیٹھے رہے, جب باہر نکلے تو رات اندھیری تھی, تو ان کے آگے 2 شمع روشن ہوگی, 2 لاٹھیاں تھیں, تو وہ روشن ہوگی, تو آگے گھر بدلتا تھا, تو ایک شمع ان کے ساتھ ہوگی, ایک ان کے ساتھ ہوگی. اسی طرح کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے امام احمد بن حنبل کے مزار پہ جانا تھا, تو راستے میں جو بھی موڑ آتا تھا آپ انگلی یوں کرتے, تو انگلی سے جس طرح یہ ٹارچ سے شعاع نکلتی, اس طرح شعاع نکلتی تھی. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے دعا دی کسی کو, تو وہ کہتے تھے کہ مٹی بھی میرے لیے سونا بن جاتی تھی, یعنی اتنا نفع ہوتا تھا. اسی طرح حضور غوث اعظم عبد الرحمن بن عوف کو مٹی سونا بن, ایک آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دی تھی, وہ تھوڑا سا غلہ تھا, کھجوریں دی تھی, وہ حضرت غوث اعظم 850 من اس میں سے نکلی. آپ کے مرید ایک آپ کے پاس آیا, اس نے کہا جی میں تنگ دست ہوں, غریب ہوں, تو آپ نے اس کو 2 کلو جو دے دیے اور کہا کہ اس کو بند رکھنا ہے. تو پرانے زمانے میں اس کو بھڑولی کہتے تھے, وہ مٹی کی ہوتی تھی نیچے, انہوں نے کہا اوپر سے نہیں کھولنا, نیچے سے جتنا غلہ کی تو ضرورت ہے نکال لے. وہ کافی عرصہ تک کھاتا رہا, گھر والے کھاتے رہے, مہمان کھاتے رہے. اس نے کہا 2 کلو تھے. اس کی بیوی نے ایک دن وہ نکال کے تولے, تو وہ 2 کے 2 کلو تھے, اور 2 دنوں میں ختم ہو گئے. یہی اللہ پاک نے آپ کو, یعنی وہ تسلسل جو ہے وہ قائم ہے. دست غیب پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ جو دلوں کو فتح کر لے وہ ہے فاتح زمانہ. صوفیہ کی تعلیمات میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عزت نفس اور لوگوں کے جو ہیں ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. آپ صوفیہ کے لنگر دیکھیں, آج کفالت عامہ کا جو صبر ہے, صوفیہ کرام نے تو اس وقت آپ کا جو لنگر میں آدھی رات کو بھی آتا تھا, تو اس کو بھی لنگر ملتا تھا. چھٹا رکن کہہ دیا. عشاء کے نماز کے بعد وہ چوک میں, بغداد کے چوک میں آ کے آپ کے خادم مظفر کھڑے ہو جاتے تھے اور آ کے اعلان کرتے تھے کہ کوئی بھوکا ہو, کوئی محتاج ہو, یہ روٹیوں کا وہ ٹوکرا اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا. اچھا جی, آپ علامہ صاحب وہ جو مر کے زندہ ہوئے, آپ کی تو پوری کتاب اس پہ ہے, اور قریشی صاحب اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کم باذن اللہ والا بھی شرف عطا کیا ہوا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ جن لوگوں کو محبت رہی, عقیدت رہی, بلکہ اگر میں یہ بھی کہہ دوں جو ابن تیمیہ صاحب جن کو لوگ جو ہے متشدد سمجھتے ہیں, ان کا اپنے وصال کے وقت جو وصیت کرنا ہے وہ بتائیں. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو دمشق کے اندر جو مقابر الصوفیہ ہے مجھے وہاں دفن کیا جائے. اللہ. اور وہ قبرستان ہی صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو صوفیات تھے, وہی اس کے اندر دفن کیے جاتے تھے, اور ابن تیمیہ کو اسی جگہ پہ دفن کیا گیا. اور ابن تیمیہ نے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں الاستقامہ کے اندر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں جب شیخ شہاب الدین سہروردی حاضر ہوئے تھے تو ابتدائی علوم حاصل کر چکے تھے, فلسفہ پڑھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اب کس کی کتابیں پڑھوں, تو آپ کے چچا اور مرشد جو تھے نجیب سہروردی رحمہ اللہ, ابو نجیب سہروردی جی, وہ ان کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ غوث پاک رہنمائی فرمائیں گے کس کی کتابیں پڑھیں. وہ کہتے ہیں خیال تھا کہ نماز پڑھ کے آپ کی مجلس ہوگی, اس کے بعد سوال ہوگا, لیکن ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, میرے دل میں یہ خیال آیا, آپ سے ملاقات ہوئی, تو غوث پاک رضی اللہ عنہ سے جیسے ہی میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا جن کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہو کیا یہ قبر میں تمہارے کام آئیں گی؟ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا کیا یہ تمہاری قبر میں کام آئیں گی؟ تو کہتے ہیں میں نے دل میں اسی وقت توبہ کیا, آپ نے فرمایا یہ علم نافع نہیں ہے,
یعنی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج سائنس اور فلسفہ کی بنیاد پہ اگر وہ چیز اس کے معیار پہ پوری اترتی ہے تو درست ہے، اور اگر پوری نہیں اترتی تو وہ غلط ہے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب یہ سائنس وغیرہ نہیں چلی تھی تو کیا اس وقت لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ ہمارے اکابرین، میں اسی لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا کرتا ہوں خصوصیت سے کہ انہوں نے بغیر کسی سائنسی توجیہ کو ایسی باتوں کو قبول کیا ہے جن باتوں کو شاید عام عقل قبول نہیں کرتی۔ مثلا آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے، وہ 2 کتابیں جو آپ کے ہاتھ میں تھیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے نام، ان کے والدین کے نام اور قبائل کے نام لکھ کے دے دیے، ایک بندہ ان میں سے کم نہیں ہو سکتا، ایک بندہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ہاتھ میں فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے، ان کے قبائل کے، اور ان میں سے بھی ایک کم نہیں ہو سکتا، ایک زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے، ایک کتاب کے اندر اتنے نام کیسے آ سکتے ہیں جنت کے اندر جانے والی؟ تو اب یہ سائنس تائید کر رہی ہے، آج سائنس تائید کر رہی ہے اس چیز کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اکابرین اسی لیے اکابر تھے کہ وہ بغیر کسی سائنسی توجیہ کو ان کو برحق مانتے رہے، اور ہم دھنس گئے ہیں اس دلدل میں کہ جو دلدل ہمیں مزید اندر تو لے جا رہی ہے لیکن باہر آنے کا نام نہیں لے رہی، کہ ہم وہ سائنس قبول کرتے ہیں جو ہمارے اکابرین کی تصدیق کر دے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہی، اب دیکھیے سائنس اس کی کیا توجیہ کر سکتی ہے کہ آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، اور وہ زندہ ہو رہا ہے، کیا سائنس اس کی توجیہ کرے گی؟ اور وہ جو مائی ایک بڑھیا آئی تھی کہ میں نے بیٹا اپنا آپ کے پاس چھوڑا تھا تو یہ تو سوکھ کے کانٹا ہو گیا، آپ خود دیسی مرغی کھا رہے ہیں، اس میں تو بلاتی تھی دیسی مرغی کھا رہے مزیدار، تو آپ نے وہ ہڈیاں جو تھی ان کو طرف توجہ فرمائی، وہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے کہا جب اس مقام پہ پہنچے گا تو یہ بھی جو چاہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امت کے اوپر احسانات بھی فرمائے ہیں جو آج تک آپ کے جاری و ساری ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے حقائق کو حضرت سیدنا شاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سمیت یہ تمام اکابرین نے سمجھ کے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا، اور یہ جاہل لوگ نہیں تھے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیے مرید کب ہوئے؟ جب آپ دورہ تفسیر القرآن کر رہے ہیں، اس وقت حضرت خواجہ قطب پاک کے مرید ہوئے، جب تفسیر النافع پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے علم کے درجے پہ جا کے بیعت ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ان سب کی عقیدتیں غوث پاک رضی اللہ عنہ سے ہو رہی ہیں، تو پھر یہ عقیدتیں بے جا نہیں ہیں بلکہ حقیقت حال کے عین مطابق ہیں۔ اور صدیقی صاحب، وہ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا دست اقدس رکھا میرے سینے پر، اور اس کے بعد باقی سارے علوم صاف ہو گئے، اللہ نقش ہو گیا۔ جی ہاں، لیکن یہ ملاقات مانوی ہے۔ آپ کے زمانے میں ذرا آپ 7ویں صدی ہجری کے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جی، تو حضرت غوث اعظم کا تصرف تو جو ہے وہ یہاں یہ بھی بتا دینا کہ وہاں فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے، فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میاں جو ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ، وہ اور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 250 سال کا فرق ہے آپس میں، وہ پیر ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ اقبال اور مولانا روم کتنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت کے سارے بڑے لوگ وہاں پہ کھینچے آئے، اور وہ ایک نام ہی دیکھ لیں، حضرت عدی بن مسافر کا آپ نے ذکر کیا، علی بن حیاتی کا ذکر ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت ابو نجیب سہروردی، حضرت ابو سعود حریمی جی، حضرت عثمان مرزوق، کوئی وقت کا بڑا شخص ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کی عقیدت کا دم نہیں بھرتا تھا۔ اور پھر یہ کہ آپ نے ان کو ظاہر میں بھی ایک نظام تربیت میں اور تعلیم میں منسلک کیا، اور سب نے مل کر ایک کردار ادا کیا اور امت کی نشت ثانیہ میں اپنا اپنا رول ادا کیا، اور ایک دوسرے کے وہ کس طرح جی، یہ حضرت علی بن مسافر کا جو ذکر ہوا، حضرت غوث اعظم نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر نبوت مجاہدے سے حاصل ہو سکتی تو عدی بن مسافر حاصل کر لیتے۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ کس قدر وہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے اپنے لوگوں کی جی۔ اور حضرت جو احمد کبیر رفاعی کا جو واقعہ ہے دست اقدس جی، تو اس کے عینی شاہدین میں سے حضرت غوث اعظم خود موجود ہیں جی۔ اچھا جی ہاں، اس وقت حضرت غوث اعظم وہاں موجود تھے جب ان کے لیے دست اقدس روضہ اقدس سے باہر آیا۔ یہ میرے علم میں اضافہ ہے، مجھے یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت غوث میرا اعظم خیال تھا یہ الگ الگ واقعہ ہوا، نہیں وہ الگ، وہ آپ کو وہ علیحدہ بھی سیدنا عبد القادر جیلانی میرا الگ ہے، لیکن یہ ان کا موجود اس موقع پر موجود ہونا، یہ موجود ہونا، یہ کہ آپ بھی اس موقع پہ موجود تھے جی، تو یہ دیکھیے کہ یہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ 50,000 لوگوں نے دست اقدس کو بوسے دیے، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کر لی جائے۔ یہ تو آج کے دور میں بھی وہ کون سے بزرگ ہیں آپ کے ذہن میں؟ آپ کو پتہ ہوگا صاحبزادہ صاحب کہ دمشق میں جن کی قبر پہ آ کے وہ انگریز ایوب کردی، ہاں وہ ذرا سنائے نا واقعہ۔ ایوب کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاد میں
میرے خیال شہید ہو گئے تھے، تو ایک انگریز نے آ کے ٹھڈا مارا، ٹھنڈا مارا تھا، دیکھیے اب ٹھوکر کیا ماری۔ نکل آپ نے وہ پاؤں نکال کے اس کو مارا، کیک ماری، اور وہ پاؤں باہر تھا۔ اب یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا ہے، کچھ سال پہلے تک باہر تھا، اوپر کہتے شیشہ تھا وہ لگا ہوا۔ مفتی احمد یار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے زیارت کی ہے۔ نہیں، یہ جو ہے اپنے علاؤالدین صدیقی صاحب انہوں نے بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا تھا، اور وہ ناخن اتارتے تھے سال کے بعد ان کا، ہم بھی حاضر ہوئے تھے، لیکن اب وہ کھولتے نہیں، اچھا اس کو اوپر سے چھپا دیا۔ یہ دمشق میں ہے؟ جی دمشق میں، یہ بالکل قریب ہے حضرت ابن عربی کا جو مزار ہے نا، اچھا، اس کے ایک محلے میں وہ ہے اور دوسرے میں یہ ہے۔ آپ گئے ہوئے؟ جی میں حاضری، میں نے کئی مرتبہ حاضری دی وہاں۔ تو وہ بند کر دیا اب اوپر سے وہ انہوں نے بند کیا، اور بلکہ اندر مزار شریف تک جانے نہیں دیتے، کھولتے نہیں دروازہ، اچھا باہر سے جالیوں پہ حاضری تھی، اچھا اچھا، تاکہ کوئی اندر ممکن ہے کہ وہ ابھی کوئی اس کے آثار باقی ہوں۔ باقی ہوں گے۔ لیکن بہت سے فقہ علماء نے، مشائخ نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہم نے زیارت کی اور قدم شریف کی۔ اچھا اچھا اچھا، واہ جی واہ، یہ تو یعنی یہ تو اس دور میں بھی اس طرح کے واقعات اس دور کی بات ہے، یہ سوال کا جواب مل گیا کہ آج اس کا ثبوت، اور یہ سائنسی ثبوت ہے، سائنس حواس کو مانتی ہے نا۔ ہاں ہاں، سائنس کا غازی صاحب قبلہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، وہ علامہ نے کہا نا، دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، اور عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں۔ میاں والی میں حضرت مراد وند رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ابھی ریسنٹلی میاں مراد وند سادات میں سے ہیں۔ اچھا، کہاں؟ میاں والی میں۔ اچھا، میاں والی میں۔ جی، تو ان کے قدموں میں ایک حافظ صاحب کو دفن کر دیا، وہ بھی ان کی اولاد میں سے تھے اور بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے سینے پہ قرآن پاک تھا، تو لوگوں نے لینے کی کوشش کی لیکن گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، تو پھر وہ بزرگوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ غسل کے بعد اور کفن کے بعد یہ قرآن پاک آپ کے سینے پہ رکھ دیں گے۔ اچھا، تو پھر وہ گرفت ڈھیلی ہوئی، انہوں نے پھر وہ رکھ کے تدفین کی، تو میاں مراد وند رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طرف انہیں دفن کیا گیا۔ مراد کیا لفظ؟ مراد وند، وند، اچھا اچھا، مراد وند سمجھ آ رہی تھی، وند۔ تو رات کو وہ بہت سے لوگوں کو خواب میں ملے کہ آپ کو یہ حافظ صاحب کو اور قرآن پاک کو دفن کرنے کے لیے میرے قدم ہی ملے جی۔ اچھا، صبح جب وہ گئے تو ان کی قبر جو ہے وہ ترسی ہو چکی ہے، اللہ، ترسی ہو چکی تھی، اور اب بھی وہ لوگ زیارت کرتے ہیں جی۔ اچھا، ان کی قبر نے اپنا رخ جو ہے، اپنے ٹانگ انہوں نے جو ہے وہ دائیں میاں والی شہر ہے یہ؟ میاں والی کا جو مرکزی قبرستان ہے میاں سلطان محمد زکریہ، ان کے نام پر ہی میاں والی ہے، وہاں پہ سادات کو احتراماً میاں جی کہا جاتا تھا۔ اچھا، تو وہ جو ہے وہ میاں مرادوند میاں سلطان محمد زکریہ کے پوتے ہیں، تو ان کی قبر انہوں نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ ترچھے کر لیے، حافظ صاحب کی طرف سے ہٹا لیے جی، تو ابھی بھی وہ زیارت لوگ کرتے ہیں جی۔ آپ کچھ وہ میں ان کی تائید میں کہہ رہا تھا، ملتان جو حضرت غوث بہاءاللہ زکریا ملتانی جو ہیں، ایک مزار ان کا، ایک بڑا مزار ادھر ہے شاہ رکن عالم۔ تو شاہ رکن عالم پہلے ان کے قدموں میں دفن ہوئے تھے نا۔ اچھا، اب بھی وہاں پہ وہ جگہ خالی، پھر انہوں نے خواب میں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ کمال ہو گیا، میرا ہے تو پوتا میرا، لیکن یہ کمال میں زیادہ ہے، اس کو پاؤں سے میرے قدموں میں نہ دفن کرو۔ چنانچہ آج ان کی قبر کی وہ خالی جگہ ہے، وہاں پہ قبر کی نہیں، وہاں آپ زیارت کے لیے جائیں تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ اسی طرح جگہ خالی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر ادھر منتقل کیا گیا تھا۔ اس طرح کے معاملات تو پھر پورے تاریخ میں ہیں۔ جی سید قمر صاحب، کوئی آپ بھی کوئی شیئر کرنا چاہیں اس طرح کا واقعہ؟ آدھا منٹ ہے میرے پاس۔ جی بس واقعہ یہ ہے کہ برزخی دنیا جو ہے وہ تو ہمارے اعتقادات میں شامل ہے، اور وہ تسلسل ہماری زندگی کا اور حشر کا سلسلہ، تو یہ جو زندگی ہے یہ موت نہیں ہے، موت کو بالآخر موت، ہاں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح عوام زندگی، اور ان شاہ کا تو جی کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زمان، ہر زمان، ہر زمان، ہر زمان۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے، یہ روح کا سفر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، وقت ہو گیا نسخے کا. میں بھول رہا تھا کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. کینسر کا روحانی علاج. اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں اور اس بیمار شخص پر دم بھی کر دیں. انشاءاللہ جلد شفا ہوگی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، تو اس وقت تک طالب صادق نہیں بن سکتا جب تک تو اپنی خوراک میں اپنے ہمسائے کو اپنے نفس پر ترجیح نہ دینے لگے. قریشی صاحب. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اللہ تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تجھے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت، مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جو
غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.